وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ جس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں بہت اونچا مہینہ ہے اور بہت عظمت والا مہینہ ہے. اس کے اندر جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں الگ الگ چیزیں تو ہیں ہی، ان میں سے خاص ایک جو چیز ہے وہ روزہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی 5 چیزیں ہیں، 5 پیلر ہیں اسلام کی بنیاد کی. ان 5 پیلروں میں ایک چیز وہ روزہ بھی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مکان کھڑا کرنا ہو اس کے لیے پیلر اور کھمبے لگتے ہیں، تو اسلام کو کھڑا کرنا ہو اپنے آپ پر اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں اسلام والا ثابت کرنا ہو، مسلمان ثابت کرنا ہو، تو اس میں جہاں دوسرے پیلرز ہیں ان میں ایک پیلر جو ہے وہ روزہ بھی ہے. روزہ اگر نہیں رکھتا ہے انسان تو گویا وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، صحیح معنوں میں اسلام والا نہیں ہے. کیوں؟ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس میں 12 پیلر لگتے ہیں. کوئی آدمی ہے اس میں 10 ہی پیلر لگائے اور کہے کہ میرا گھر مکمل ہو گیا، حالانکہ انجینئر کے پلاننگ کے مطابق جو ہے اس میں 2 پیلر اور لگنے چاہیے، لیکن نہیں لگایا تو اس گھر کو مکمل گھر نہیں کہا جائے گا کہ ہاں تمہارا گھر انجینئر کے پلان کے مطابق بن گیا، بلکہ ناقص اور ادھورا کہا جائے گا. اسی طرح کوئی آدمی یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ روزہ نہیں رکھے تو اس کا مسلمان ہونا ادھورا ہے. اور اگر وہ انکار کر دے روزے کا کہ نہیں میں روزہ رکھتا ہی نہیں، روزہ کیا چیز ہے، خواہ مخواہ یہ تو غریب لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے کچھ مالداروں کے منہ پر یہ بات بڑی جلدی آ جاتی ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ روزہ نہیں؟ روزہ کون رکھتا؟ روزہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا وہ روزہ رکھتا ہے، ایسا بول دیتے ہیں. تو بولنا بڑی آسان ہے، چمڑی کی زبان ہے، فوراً نکال دیا، بول دیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان والا باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس نے گویا روزے کا انکار کیا. تو اس لیے میرے بزرگوں، روزہ رکھنا یہ تو اپنے اسلام کو قائم کرنا ہے اپنے اوپر، اور روزہ نہ رکھنا اسلام کے بنیاد کو تھوڑا ادھورا رکھنا ہے. لیکن اگر روزے کا انکار کر دے تو اس صورت میں اسلام ہی سے نکل جائے گا، اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا. تو خیر، روزے تو اتنی بڑی چیز ہے یہ روزہ، جس کو ہم اور آپ جو ہے ابھی رکھ رہے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پورے رمضان کے روزے عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. بہت بڑی دولت ہے یہ. تو ایک اہم بات ہوئی کہ بغیر فضیلت کے آدمی پر روزہ فرض ہے. جب فرض ہے تو اس کی فضیلت کی ضرورت ہی نہیں. ایک کام ہے جو کرنا ہے سرکار کی طرف سے، اس پر کچھ انعام ملیں گے یہ ضروری نہیں. ایم ایل اے صاحب کی طرف سے، ایم پیز کی طرف سے، یا پردھان منتری، مکھیہ منتری جو بھی ہے، سی ایم پی ایم جو بھی ہے، ان سب کی طرف سے ایک حکم جاری کیا گیا اور اس پر کوئی انعام کی بات نہیں کہی گئی. بس یہ بات پوری پبلک کو ماننی ہے، پوری جنتا کو ماننی ہے، تو ہر ایک کو ماننا ضروری ہے. نہیں مانتا ہے وہ باغی کہلائے گا.
وہ دیش دروہی کہلائے گا کہ ملک کی بات نہیں مان رہا، پرائم منسٹر کی بات نہیں مان رہا، اس کے اوپر انعام کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر اس کے اوپر انعام بھی رکھ دیا جاوے تو یہ نور علی نور ہے کہ ماننا تو تھا ہی، لیکن کر لیا تو اس پر انعام بھی دیا جا رہا ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، اس کی فضیلت کی ضرورت نہیں، اس پر انعام کی ضرورت نہیں اللہ کی طرف سے۔ اگر انعام دے دے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ دے دے تو وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، اس کی فضیلت کی ضرورت نہیں تھی، بس یوں ہی اللہ کا حکم آیا، ہر ایک مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے اوپر سے پھر اللہ پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل بھی سنائے، روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا، روزہ رکھو گے تو کیا کیا نہیں ملے گا، روزہ رکھو گے تو کتنا بڑا اکرام ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا احسان کیا گیا، فضل کیا گیا، اپنا انعام دیا گیا۔ میرے بزرگوں، جہاں بہت سارے روزے کے فضائل ہیں، بہت سارے، اللہ کا محبوب بندہ انسان بن جاتا ہے، شیطان سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اندر نورانیت پیدا کر دیتے ہیں، ایک حکمت کی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں، جب انسان بھوکا رہتا ہے۔ یہ بہت ساری الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فضائل اعمال کی تعلیم میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو جیسے رمضان ختم ہوا، اب اگلا رمضان آنے والا 1 سال کے بعد ہے، تب سے ہی جنت کو تیار کیا جاتا ہے، جنت کا ڈیکوریٹ کیا جانا شروع ہو جاتا ہے، جنت کو سجایا جانے لگتا ہے، اس میں خوشبوئیں بڑھائی دی جاتی ہیں، کس کے لیے؟ رمضان کی تیاری کے لیے۔ اور وہاں الگ الگ طرح کے دروازے ہیں جنت میں، ایک خاص دروازہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بنایا۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے، جو دوسری اور عبادتوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کا بڑا انعام جو اس امت کو دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول الرب تعالی کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل، اس کی ہر عبادت اس کے لیے ہے۔ نماز پڑھتا ہے وہ اس کا ثواب اس کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جو بھی چیزیں کرتا ہے سب اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن الا الصوم، صرف ایک روزہ کا عمل ہے جو بندے کے لیے نہیں، بندے کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کا ثواب ہی تمہیں ملے گا، بس اس کا انعام تمہیں مل جائے گا، اتنا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، میں خود بدلہ دوں گا، میں خود بدلہ دوں گا۔ دوسری روایت کے مطابق ہے، الفاظ الگ ہیں کہ الا الصوم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، روزے دار کے لیے میں خود حاضر ہوں، میں خود اس کو مل جاؤں گا۔ اب جس کو اللہ مل جائے تو اور کیا چاہیے، اللہ مل جاوے اور کیا چاہیے۔ تو روزے کی فضیلت میرے بزرگوں یہ بہت بڑی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو اللہ مل جاتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑے بڑے اللہ والے ہمیشہ مجاہدات کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو حج کرنے والے حج کر رہے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، دن رات عبادتوں میں مشغول ہونے والے، یہ سب کے سب اللہ کو پانے کی کوشش میں، اللہ کے طلب میں ہے کہ اللہ آپ مل جائیے، اللہ آپ مل جائیے۔ لیکن اللہ آگے بڑھ کر خود فرما رہے ہیں، میرے بندو روزہ رکھ لو میں تمہارا ہوں، میرے بندو روزہ رکھ لو میں تمہارا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، روزہ بہت بڑی دولت اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، روزے کی قدر کرنی چاہیے۔ جتنی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، برداشت کرنا چاہیے، لیکن روزہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس، صد افسوس ہے ہم پر کہ ہم معمولی بہانہ بنا کر روزہ توڑ دیتے ہیں۔
معمولی سا بہانہ نہیں، شوگر بہت زیادہ ہے کنٹرول نہیں ہوتا اس کے لیے. ایسے بہت سارے ہمارے تعلق میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہائی لیول کا شوگر ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، روزہ رکھتے ہیں. لیکن جس کو توفیق ہی نہ ملے، جس کو اللہ کی محبت ہی نہ ملے، جو اللہ کو پانا ہی نہیں چاہتا ہو، وہ معمولی بہانہ بنائے گا. ایک سوال اس رمضان کے موقع پر ہر مرتبہ ہوتا ہے کہ روزے کی فضیلت میں، رمضان کی فضیلت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر کے اس کو زنجیر میں لگا کر کے سمندروں میں ٹکوا دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے روزے کو خراب نہ کرنا. اس کے لیے سارے شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ کر کے شیطانوں والا عمل کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا منہ پر چبا رہے ہیں لوگوں کے سامنے میں، روزے دار کے سامنے میں. یہ بھی تو شیطانی عمل ہے، شیطان والا ہی کام کر رہے ہیں. تو جب شیطان بند ہے تو پھر یہ کیوں ایسا عمل کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جہاں بہت سارے جواب ہیں ان میں سے ایک جواب ہے کہ جو آدمی پورے رمضان سے پہلے جو 11 مہینے ہوتے ہیں ایسے شیطانوں والے کام کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کو بہکانے کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ عمل ہی اس کا ایسا شیطان والا ہو گیا ہے. بیٹھ جائیے. اس کا عمل ہی ایسا شیطان والا ہو گیا ہے کہ شیطان کی طرح وہ خود بن گیا ہے. شیطان کی طرح بن گیا تو اب شیطان جب قید بھی ہو گیا تو خود اس کے جسم کے اندر شیطنت بھری پڑی ہے، لہذا روزہ توڑتا ہے اور کھلے عام روزے کا مذاق اڑاتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، روزے دار سامنے ہے، اس سے شرم و حیا تک نہیں کرتا. حالانکہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی مجبوری میں، جیسے کہ ایک عورت کی بات ہے، عورت کا مسئلہ لیجئے، مسئلہ لکھا ہے، عورت ہر مہینے میں پیریڈز آتے ہیں ان کو، ہر مہینے میں ناپاک ہوتی ہے، ایسے وقت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس پر روزہ اس وقت معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کریں گی وہ. تو ایسے عورتوں کے لیے بھی مسئلہ لکھا کہ جب ایسے پیریڈز کے زمانے شروع ہو جاوے، اب وہ روزہ رکھنا نہیں ہے ان کو، تو کیا جب گھر میں مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، سب روزے سے ہیں. اب ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے پیش آ گیا، اب وہ روزہ نہیں رکھے گی تو کیا وہ کھلے عام سب روزے داروں کے سامنے میں پانی پیے، کھلے عام سارے روزے داروں کے سامنے میں کھانا کھائے؟ نہیں، فقہاء نے مسئلہ لکھا ایسے عورتوں کو بھی چاہیے اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اپنی حالت کو چھپا کے رکھے، روزے داروں کے سامنے میں کھانا نہ کھائے تاکہ روزے دار کو تکلیف نہ ہو. لیکن شیطنت جب ہمارے اندر آ جاتی ہے، شیطان والے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، پھر ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھلے عام کھاتے ہیں اور شرماتے نہیں ہیں کہ سامنے والا ہمارا بھائی روزے دار ہے. میرے بھائیوں، بہت اہم چیز ہے، روزے کی قدر کیجئے، روزے کی عزت کیجئے. روزہ بھی بہت بڑی دولت ہے. یہ آج سے پہلے بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو پچھلے رمضان کو روزہ رکھ کر کے روزے دار بنے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ آئندہ سال نہ جانے کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. جو بھی روزہ آیا ہے، پہلا روزہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا، پانچواں، جو بھی روزہ ہے، ہر ایک کی قدر کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، جب نماز کے موقع پر سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں کرتا ہوں کہ میری زندگی اتنی بڑی ہے کہ دوسری طرف بھی سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا. یہ سوچ کر ہمیں یہ عبادت بھی کرنا چاہیے. وہ نماز کی طرف آقا نے اشارہ کر دیا کہ نماز ایسی ہو، خضوع والی عبادتیں ایسی ہو. نمازوں میں تراویح بھی ہے تو تراویح کے اندر بھی یہی نیت ہو کہ یہ ہماری شاید کی زندگی کی آخری تراویح ہو. پہلی رکعت سے جب شروع کریں تو ہماری نیت یہی ہو کہ نہ جانے کہ اگلی رکعت ملے گی کہ نہیں ملے گی. لہذا پہلی رکعت جب ہم یہ سوچیں گے تو بڑے مزے کے ساتھ پڑھیں گے،
بوجھل ہو کر نہیں پڑھیں گے، مشکل میں نہیں پڑھیں گے کہ یار یہ حافظ صاحب کتنا لمبا پڑھاتا ہے، پیر دکھ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے۔ نہیں، یہ سارے خیالات ختم ہو جائیں گے جب یہ سوچیں گے جیسے کہ میرے نبی نے ہمیں بتلایا کہ میں ایسا نماز پڑھتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام پھیر سکتا ہوں کہ نہیں پھیر سکتا ہوں، اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تو جب ہم نیت بانے تراویح کی ہو، نمازوں کی بات ہو رہی ہے، نماز میں ہر نماز میں ہمارا یہ خیال ہو کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہے۔ غالباً حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، کیسا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا اگر یہ سوچ لیتے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر عبادت میں ہماری یہ نیت ہو کہ یہ ہماری آخری عبادت ہے، پتہ نہیں اس کے بعد عبادت کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح تراویح میں بھی ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری ہو سکتی ہے کہ سال کے آخری تراویح ہو، آئندہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے جیتے ہیں جیسا یہ سوچتے ہیں اللہ کی طرف سے لکھوا کر لائے ہیں پیپر پر کہ جب تک ہماری زندگی 70 سال نہیں ہوتی تب تک ہمیں موت نہیں دینا۔ ایسے بنداس جیتے ہیں۔ ڈرنے کی بات ہے میرے بھائیوں، ڈرنے کی بات ہے۔ ہمارے کندھے پر ہم نے کتنوں کے جنازے اٹھا کر قبرستان کو رکھ کر آ گئے، دفن کر کے آ گئے رمضان سے پہلے، وہ سب کے سب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم میں سے بھی کتنے ہیں، نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ادھیر عمر کے ہوں، کوئی بھی ہو، یہ خیال نہ ہو اس کو کہ ہمیں لمبی عمر ملنے والی ہے۔ اور اس نبی کی ہمارے آقا نے تو خود فرمایا میری امت کی عمر تو 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، تو 60-70 والوں کو تو اور ڈرنا چاہیے کہ میری عمر بہت کم ہے۔ اب ہمیں اور آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، نمازیں جتنی ہو سکے تراویح کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں ہوں اس کا بھی اہتمام کیا جاوے۔ خیر بات یہ آ رہی تھی کہ حضور نے فرمایا میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں، گویا ایک عبادت کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اور آپ کو سبق دیا گیا کہ ہر عبادت میں یہی نیت ہو۔ انہی عبادتوں میں ایک روزہ ہے، روزہ ہے تو روزہ بھی ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان ہو، اس لیے ہر روزہ روکنے کی توفیق ملے گی، ہر ایک دن شوق بڑھے گا کہ اللہ پتہ نہیں آئندہ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ موقع، چلو یا اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھ لیتا ہوں۔ ایک روزہ گزرے گا، 2 گزرے گا، روزے کو مشکل نہ سمجھیے، خوشی کے ساتھ برداشت کیجئے، شوق کے ساتھ برداشت کیجئے۔ پیاس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا، مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ ساری عبادتیں بندوں کا ثواب بندوں کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں یا میں خود بدلہ دوں گا آگے بڑھ کے۔ روزے کو خاص کیوں کیا اللہ نے؟ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی تو اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، حج بھی تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے آدمی اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، اللہ ہی کے لیے تو کر رہا ہے۔ عرب کی اتنی تپتی ہوئی زمین ہے، اتنے خطرناک دھوپ ہیں کہ آدمی 40 دن کے اندر ادھر سے جا کر کے گویا کہ بھنا ہوا بن کر آتا ہے، پورا چہرہ ایک دم عجیب و غریب سا لگنے لگتا ہے حج کے دوران میں۔ تو یہ ساری چیزیں تو بندہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، لیکن حج کے بارے میں نہیں فرمایا، نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا، صدقات خیرات کے بارے میں نہیں فرمایا۔ حج کے بارے میں کیوں کہا کہ خاص طور پر کہ روزے کے بارے میں کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں یا میں بدلہ دوں گا؟ اس کی 2 وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ بندہ روزہ جو رکھتا ہے وہ بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ کیوں کہ تنہائی میں کون دیکھنے والا؟ چلے گئے روم کے اندر بند ہو گئے، سامنے فریج ہے، فریج کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے پھل ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ہے، سب کچھ موجود ہے، دروازہ بھی بند کر دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں، لیکن پھر بھی بندہ وہاں پر بھی اپنا روزے کا خیال رکھتا ہے۔ پیاس کی شدت ہے کہ پیاس بہت تیز لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بوتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ میں پانی پی کر کے یہاں روزہ توڑ لوں، کون دیکھنے والا؟ تو کس کے لیے بچا وہ؟ اللہ کے لیے بچا۔ اس سے بھی آگے بڑھیے،
یہ تو دور کی بات ہے، وہاں ہاتھ لگانا پڑے گا۔ بندہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، منہ میں پانی لیتا ہے، ذرا ایک گھونٹ اندر ڈال دے، کون دیکھنے والا؟ کون دیکھنے والا؟ کبھی کسی کو احساس تک نہیں ہوگا کہ اس بندے نے پانی پی لیا، لیکن اتنا قریب پانی کو لا کر کے بھی بندہ کلی کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ اس لیے فرمایا نماز میں ہو سکتا ہے کہ نیت باندھے، دل میں خیال ہو کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حج اس لیے ہو کہ میں آؤں گا، وہاں سے لوگ مجھے حاجی کہیں گے، عزت دیں گے، میرا اکرام کریں گے۔ دوسرے اور عبادتیں ہیں، زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں گے، لوگ میرا احسان مانیں گے۔ تو ہر ایک میں دوسری غرض ہو سکتی ہے، لیکن روزے کے اندر اللہ کی رضا کے علاوہ دوسری کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں روزے کا بدلہ خود ہوں۔ دوسری وجہ فرمایا کہ روزے کی وجہ سے نفسانی خواہشات پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نفس مرتا ہے، اور نفس کا مارنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نفس کا مارنا کیا مطلب؟ بڑا پن جو انسان کے اندر آتا ہے، ان نفس کے بڑے ہونے کی وجہ سے تکبر آتا ہے، گناہوں کے خیالات آتے ہیں، شراب پینے جاتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے نفس کی برائیاں، اور جب نفس مر جاوے تو پھر اللہ کی محبت بڑھتی ہے، یہ ساری برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ روزے سے زیادہ قیمتی چیز نفس کو مارنے والی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ دو وجہ ہیں، اللہ نے فرمایا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے روزے کی قدر کیجئے، کتنی بھی تکلیف ہو روزے کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، روزے کو نہ چھوڑیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے روزے رکھتے ہیں، ہم بڑے ہو کر روزے نہ رکھیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو خیر ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں روزے کی قدر کرنی ہے، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ بڑے بڑوں کے بارے میں سننے آتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت افسوس ہے، نہ چھوڑیے روزہ، نہ چھوڑیے، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ خود مل رہے ہیں میرے بھائیوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی روزہ ہے، تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ پہلے والے بھی روزہ رکھتے تھے، ہم پر بھی روزہ ہے، اس میں دونوں برابر ہیں۔ لیکن آگے جو بات، جو فضیلت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، پہلے والوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ مل جاوے، ایسی فضیلت نہیں تھی۔ آپ کو اور ہمیں دیا گیا کہ روزہ رکھیں گے اللہ مل جائیں گے۔ تقوی اختیار کرنے کا موقع ہے، روزہ گویا کہ اللہ والا بننے کے لیے ہمیں بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں چاہیے کہ روزے کی قدر کریں۔ اب روزے کی قدر میں میرے بزرگوں ایک تو روزہ رکھنا ہے، اس روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت۔ روزہ رکھ لیا، صبح سحری کھائی، اس کے بعد مغرب تک ہم بھوکے پیاسے رہے، روزہ رکھ لیا۔ روزے کی حفاظت ہے کہ روزے میں جھوٹ نہ بولیں، روزے میں کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور خود صبر کے ساتھ رہیں، غصہ نہ کریں۔ غصہ کر کے دوسروں کو ستا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، ذرا کسی نے چھیڑا بس ان کے اوپر غصے ہو گئے، تو یہ روزے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی تو صبر کرنا ہے، ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، کوئی کیا کرتا ہے رہنے دو، ہمیں تو صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار سے کوئی آدمی جھگڑا کرنے آئے، کوئی بحث و مباحثہ کرنے آئے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی جانے دو، رہنے دو، میرا روزہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ تو مجھ سے بحث کرنے آیا ہے، جھگڑنے آیا ہے، لیکن چھوڑو میرا روزہ ہے، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں گالم گلوج نہیں کر سکتا، تو اس کا بھی خیال رکھا جاوے۔ اس کے علاوہ روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں تو روزے کا افطار حلال مال سے ہو، حرام مال سے نہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال نہ ہو، حرام چیز بیچ کر اس مال سے افطار نہ کیا جاوے، ورنہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے اور زبان سے غیبت بھی ہو رہی ہے، آنکھوں سے بدنظری بھی ہو رہی ہے۔ یہ بات اچانک یاد آ گئی میرے بزرگوں، میں کل ہی ہمارے چند نوجوان تھے، مسجد میں آرام کر رہے تھے، غالباً روزے سے تھے، وہ موبائل چلا رہے تھے مسجد کے اندر بیٹھ کر۔
تو اس کا بھی خیال رکھیے کہ جب روزہ رکھا ہے تو موبائل کو بھی غلط استعمال نہ کر دیے۔ موبائل کے اندر عورتوں کی تصویر، گندی تصویریں، ایڈورٹائز وغیرہ جو غلط آتے ہیں، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے جسم کا روزہ ہو، ہماری آنکھوں کا روزہ ہو، ہمارے کان کا روزہ ہو، ہمارے آنکھوں کا روزہ ہو، اور ہمارے زبان پر کسی کی غیبت اور برائی نہ ہو، زبان کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو کہ غلط جگہ نہ جاوے جہاں پر بدنظری ہوگی، جہاں پر برائیاں ہوں گی، ایسی جگہ جانے سے بچنا چاہیے۔ یہ سارے روزے کی ضروریات میں سے ہیں، تب جا کر روزے کا ایک فائدہ ملے گا جب شام کو پھر ہم یہ ایسا روزہ رکھیں گے جو ہر برائی سے پاک ہو کر حلال رزق سے روزہ افطار کریں گے، اللہ بھی خوش ہے۔ روزہ دن بھر رکھا لیکن شام کو افطار حرام مال سے کر لیا۔ میرے بزرگوں، رمضان کا زمانہ چل رہا ہے اور اللہ کی رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں، مغفرتیں لٹائی جا رہی ہیں، اللہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ اس وقت میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے، جہاں روزے کی بھی قدر کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، ساری عبادتیں کرنی ہیں، ان میں ایک چیز اور بڑھائیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعائیں مانگیے، بہت دعا مانگیے۔ دعا بھی، اچھا افسوس یہ ہے کہ دعا بھی ہماری عجیب و غریب دعا ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اتنا دعا مانگتے کہاں دعا قبول ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں۔ آج سے نہیں، 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے، آج تک ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، روزانہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ظالموں کے لیے ہم بد دعا کر رہے ہیں ہر روز۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے میں دعائیں ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ہوں گے جو تنہائیوں میں دعائیں کر رہے ہوں گے، رو رو کر دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن کہ اس کا کوئی ثمرہ نظر نہیں آتا، کوئی پھل نظر نہیں آتا، تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دعائیں بس کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے دعا کرنے کا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب دعا قبول کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے آج مانگا آج ہی قبول ہو جائے۔ ہم نے آج یہودیوں کے لیے، ظالموں کے لیے، مشرکوں کافروں کے لیے ہم نے دعا کی اور آج ہی ہماری دعا قبول ہو جاوے، سب کے جنازے نکلنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کا اپنا قانون ہے، اللہ نے اپنا ایک رول بنایا ہے، اللہ اپنے حساب سے اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں، دنیا والے اپنے سسٹم کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اثر کو قبول نہیں کرتا۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ اثر کو قبول نہیں کرتا؟ بہت 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اثر کو قبول نہیں کرتا، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں، انسان جو ہے کبھی انسان پر کوئی ظلم کرے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، اس نے اثر قبول کر لیا کہ میرے اوپر ظلم کیوں ہوا۔ کسی نے گالی دی فوراً غصہ ہو گیا کہ گالی کیوں دیا، کسی نے تھپڑ مارے فوراً غصہ آیا کیوں مارا مجھے، تو یہ اثر قبول کرنا ہوا۔ اور اسی طرح سے ہم کسی غریب کو، مظلوم کو دیکھتے ہیں، 100 لاشیں روزانہ اٹھائی جا رہی ہیں فلسطین کے، ہم دیکھ کر تڑپتے ہیں۔ یہ تڑپ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، وہ اثر قبول کرتے ہیں ہم، ہمارے دل میں نرمی آ جاتی ہے، رونا اور تڑپنا آ جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو غصہ آ جاتا ہے، یہ ہم انسانوں کا خاصہ ہے۔ اللہ اس اثر کے قبول کرنے سے پاک ہے۔ اللہ اپنے حساب سے چلتے ہیں کہ اللہ اگر ایسا ہوتا ہماری طرح اثر قبول کرنے والے اللہ ہو جاتے تو روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو زمین پھاڑ کر زمین میں دھسا دیتے، تو پھر دنیا کیسا چلتی؟ اب یہ ظالم لوگ روزانہ کم سے کم 30 سے 32 یا 35 ہزار تک مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ اتنے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، بہنیں، بیٹیاں، سب بہت سارے شہید ہو چکے ہیں، گھروں کو پورا کا پورا تہس نہس ختم کر دیا، اجاڑ کر رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اثر قبول کرنے والے ہوتے اتنی دیر نہ لگتی، اللہ فوراً کے فوراً زمین پر سب کو دھسا کر رکھ دیتے۔ اللہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، ہاں، لیکن اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔
یہ یاد رکھنا چاہیے اور 100% یاد رکھنا چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر بندہ یہ یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتا تو اس کی دعا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ پہلی چیز، جو مانگتا ہے اللہ وہی عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز، جو مانگتا ہے وہ عطا نہیں کرتے، بلکہ جو اس کے فائدے کی چیز ہوتی ہے اللہ وہ عطا کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے فائدے کی چیز کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں خیال آیا کہ فلاں چیز ہمارے فائدے کی ہے، ہم نے رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ وہ چیز ہمیں عطا کر دے مولا، عطا کر دے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ وہ چیز اچھی نہیں اس بندے کے لیے، اس کے لیے اللہ اس کے بدلے میں اچھی چیز عطا کر دیتے ہیں، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں مصیبت ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آنے والی ہو اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہم سے ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یا تیسری چیز فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اگر دنیا میں اس کا پھل نہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کل قیامت کے دن بندے کو اللہ بلائیں گے، بلانے کے بعد کہیں گے میرے بندے تو نے فلاں دن میرے لیے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ بندہ کو یاد آئے گا کہ ہاں فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں جگہ بیٹھ کر اے اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا۔ اللہ کہیں گے تیری دعا میں نے قبول کی تھی۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو بہت رویا تھا لیکن آپ نے میری دعا قبول نہیں کی تھی، آپ نے مجھے وہ نہیں دیا تھا۔ اللہ کہیں گے آ جا ادھر آ، بلائیں گے اور اس کے بعد ثواب سے بھری ہوئی، اپنی بھاشا میں بات کر رہا ہوں، ثواب سے بھری ہوئی ٹریجری عطا کر دیں گے، یہ لے تیری اس دعا کا بدلہ۔ وہ بندہ دیکھے گا حیران ہو جائے گا، اللہ ایک دعا کا اتنا ثواب۔ حدیث پاک میں ہے وہ بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا آخرت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان کو غنیمت سمجھیے، اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام کیجئے، جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگیے۔ خاص 3 وقت ہیں اللہ سے دعا، اس وقت تو اپنا وقت نکال کر مانگیے ہی مانگیے۔ پہلا وقت ہے تہجد کا وقت ہے، جس وقت ہم اور آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ سے ہم جو مانگے وہ عطا ہو جاوے۔ خاص اپنے فلسطینی مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمان کو، یمن اور شام کے مسلمانوں کو ضرور یاد کیجئے، اپنے ملک کے حالات پر جو نظر ہے ہم سب کی، اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے۔ پہلا وقت ہے تہجد کے وقت میں دعا کیجئے، دوسرا ہے افطار کے وقت میں دعا کیجئے، تیسرا تراویح کے وقت میں دعا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو بھی عبادات رمضان میں کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔